پہلا پیرا کراچی کی گھن گرج اور بے خواب راتوں کے درمیان ایف سی ایریا کی ایک پرشکوہ عمارت کا فلیٹ نمبر 418 جس کی ماہانہ کرایہ اس کی شان و شوکت کے مقابلے میں انتہائی معمولی تھا، بالآخر ایک نئے مکین کا انتظار پورا کر رہا تھا۔ احمد ایک مڈل کلاس آفس ورکر جو شہر کی بے پناہ مہنگائی سے تنگ آ چکا تھا، جب اسے یہ ایڈ نظر آیا تو اسے اپنی قسمت کا ستارہ چمکتا دکھائی دیا۔ ایجنٹ نے بڑی پراسرار باتوں کے ساتھ فلیٹ دکھایا، کہیں سے ایک آدھ معمولی سی مرمت کی نشاندہی کرتے ہوئے، مگر آنکھوں میں ایک عجیب بے چینی لیے ہوئے۔ فلیٹ حقیقت میں دیدہ زیب تھا، وسیع لاؤنج، سنگ مرمر کی فرش بندی، جدید ترین سہولیات اور ایک بڑی سی بالکونی جو شہر کے سپارکلنگ نائٹ ویو پر کھلتی تھی۔ احمد نے فوری طور پر رکنے کا فیصلہ کر لیا، اس بات سے بے خبر کہ عمارت کے باقی بوڑھے رہائشیوں کی نظریں اس وقت تک اس پر جمی رہتی تھی جب تک وہ لفٹ میں سوار ہو کر 40ویں منزل پر نہیں پہنچ گیا۔ ان کی خاموشی میں ایک گہرا راز اور گھبراہٹ چھپی ہوئی تھی۔ اوکے 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 ابے یہی معقول نہیں جب ان کا معصوم پھولا تھا۔ ان کا بے دست عالی نکال زیادہ معافی مار پوری کوشش کرتے تیمنجی بازی نظروں کے آنکھوں کو ایک گہرا بے آسی معروف تھوتا رہتا ہے۔ پہلی رات ہی جب احمد اپنے نئے گھر کی خاموشی میں سو رہا تھا، اپنے کمرے کی دیواروں سے ہلکی لچکدار سی تھرتھراہٹ محسوس ہوئی، جیسے کوئی زندہ شے سانس لے رہی ہو، مگر نیند کی گہرائی نے اس احساس کو ایک خواب سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ ہفتہ گزرنے کے ساتھ ہی معمولات نے ایک عجیب روپ دھارنا شروع کر دیا۔ رات گئے بالکونی سے آنے والی ہوا میں گوشت کے سڑنے کی سی گھناؤنی بو آنے لگی، حالانکہ باہر کا موسم بالکل صاف تھا۔ دیواروں پر لگے ہوئے خوبصورت پیپر کے نیچے سے کبھی کبھار سیاہ نمی بھرے داغ ابھرنے لگتے، جو صبح ہوتے ہوتے غائب ہو جاتے، جیسے وہ جذب ہو گئے ہوں۔ ایک رات نلکتے ہوئے پانی کی آواز نے احمد کی نیند خراب کی۔ باتھ روم سے واپس آتے ہوئے اس نے محسوس کیا لاؤنج کی مرکزی دیوار، جس پر ایک بڑا شیشہ لگا ہوا تھا، اس کی سطح ہلکی سی پھڑک رہی تھی، بالکل ایسے جیسے کسی کے سینے کا اٹھنا۔ حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبے کے ساتھ اس نے ہاتھ بڑھا کر دیوار کو چھوا۔ اسے ایک گرم، نم اور زندہ جلد کا احساس ہوا، جو اس کی انگلیوں کے نیچے ایک دل کی دھڑکن کی طرح دھڑک رہی تھی۔ اس نے ہڑبڑا کر ہاتھ کھینچ لیا، مگر اب تک دیر ہو چکی تھی۔ شیشے میں اس کے عکس کے پیچھے ایک دھندلی سی شکل ابھرنے لگی، جس کا منہ کھلا ہوا تھا، گویا خاموشی سے چیخ رہی ہو، اور پھر یہ شکل دیوار کے اندر ہی جذب ہو گئی۔ احمد کی سانس پھول گئی، یہ کوئی خواب نہیں تھا، یہ گھر زندہ تھا، اور شاید یہ اسے کھانا چاہتا تھا۔ تیسرا پیرا اب احمد کے لیے ہر لمحہ عذاب بن گیا۔ راتوں کو دیواریں سرسرانے لگتی، جیسے ان کے اندر کوئی بے شمار سرگوشیاں کر رہا ہو۔ ایک دن جب اس نے اپنا ٹوٹا ہوا فون چارجر لگانے کے لیے دیوار میں لگے ساکٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو ساکٹ کا سیاہ سوراخ اچانک پھیل گیا اور اس میں سے پتلی کالی انگلی باہر نکلی، جس کا ناخن ٹوٹا ہوا اور گندا تھا، جس نے احمد کے ہاتھ کی کلائی پکڑ لی۔ اس نے چیخ مارتے ہوئے خود کو آزاد کرایا اور اس جگہ پر 5 گہرے نیل پڑ گئے جو دن بھر میں سیاہ ہو گئے۔ وہ بھاگ کر ایجنٹ کے پاس پہنچا، مگر ایجنٹ کا رویہ یکسر بدل چکا تھا۔ وہ ہنستا رہا اور کہنے لگا، صاحب یہ پرانا مکان ہے، کبھی کبھار واہمہ ہو جاتا ہے۔ احمد نے عمارت کے چوکیدار سے پوچھا تو وہ کانپنے لگا اور بڑی مشکل سے بولا، صاحب یہ فلیٹ ہر 2 سال بعد خالی ہوتا ہے۔ پچھلے 3 مکین کوئی پاگل ہو گیا، کوئی غائب، اور کوئی اس نے خود کو اسی بالکونی سے نیچے گرا دیا۔ یہ گھر کسی کا انتظار کرتا ہے، پھر کھا جاتا ہے۔ احمد نے محسوس کیا جیسے عمارت کی ساری آنکھیں
اسے دیکھ رہی ہو اور دیواریں قریب آتی جا رہی ہوں اسے اپنی گرم نبضدار گود میں قید کرنے کے لیے۔ چوتھا پیرا۔ احمد نے فرار ہونے کا فیصلہ کیا، مگر جیسے ہی اس نے اپنا سامان پیک کرنا شروع کیا، گھر نے اپنا اصل روپ دکھانا شروع کر دیا۔ تمام دروازے اور کھڑکیاں غائب ہو گئیں، صرف مسلسل پھرکنے والی گوشت کی دیواریں رہ گئیں۔ ہوا میں وہ سرگوشیاں بلند ہونے لگی، اب وہ صاف سنائی دیتی تھی، ہمارے ساتھ رہ، ہمارے ساتھ رہ۔ دیواروں سے ہاتھ، پیر اور چہرے ابھرنے لگے جو اس فلیٹ کے سابق مکین تھے، جن کی روحیں اس جگتی ہوئی عمارت نے جذب کر لی تھی۔ احمد نے اپنے ہتھوڑے سے دیوار پر وار کیا تو وہاں سے گاڑھا بدبودار سیاہ مادہ بہہ نکلا۔ بالکونی کا راستہ کھلا تھا، مگر اور ایک ایسی چیخ نکلتی محسوس ہوئی جس سے اس کے کان پھٹنے لگے۔ بالکونی کا راستہ کھلا تھا، مگر وہاں سے نیچے دیکھنے پر اس نے محسوس کیا کہ ساری عمارت در حقیقت ایک وسیع و عریض بے نام سی مخلوق کا ماں ہے، اور ہر فلیٹ اس کا ایک دانت جس میں وہ خود پھنسا ہوا ایک لقمہ ہے۔ اس نے آخری بار شہر کی روشنیوں کو دیکھا، پھر پیچھے مڑ کر اس گوشت کے لوتھڑے میں بدل چکے گھر کو دیکھا جو اب اسے نگلنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ آخری تیرا۔ اگلے دن فلیٹ نمبر 803 پھر سے کرائے پر دستیاب تھا، انتہائی پرکشش ریٹ پر۔ نئے آنے والے جوڑے نے اس کی خوبصورتی پر حیرت کا اظہار کیا۔ انہیں بالکونی کی ریٹنگ سے لگی ایک معمولی سی دراڑ نظر آئی جس میں سے ایک سیاہ چپچپا مادہ ٹپک رہا تھا۔ عمارت کے چوکیدار نے خاموشی سے اپنا سر جھکا لیا۔ رات ہوئی تو نئے مکینوں کو اپنے بیڈ روم کی دیوار میں ایک ہلکی سی دھڑکن محسوس ہوئی اور ہوا میں گوشت کی ہلکی سی بو آئی۔ انہوں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ نیچے سڑک پر ایک بھکاری جس کی نظر پوری عمارت پر تھی نے دیکھا کہ 40ویں منزل کے فلیٹ کی بالکونی سے ایک پراسرار سیاہو ٹپک کر نیچے گر رہی ہے۔ اس نے سیب بنائی اور جلدی سے وہاں سے چلا گیا، اور عمارت اب ایک اور روح کو ہضم کر کے اپنے ہی گوشت کے اندر ایک نئی گونجتی ہوئی چیخ محفوظ کر کے خاموشی سے اگلے مستاجر کا انتظار کرنے لگی۔ اس اندھیرے شہر میں ایک زندہ قبر جو ہمیشہ بھوکی رہتی ہے۔ دی اینڈ۔